حضور کے صحابی حضرت معاذ اور معوذ، ان کا بازو کٹ گیا جنگ کے اندر، اب انہوں نے وہ بازو اتار دیا، اپنے جسم سے جدا کر دیا، پھر ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا جو آپ کے بارے میں بکواس کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ وہ دیکھیں کیسے بچے میرے حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ تھے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی محمد کے غلام محمد عربی کی ناموس پہ بننے کے لیے تیار ہیں اور کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں حضور کی ناموس کو بتانے کے لیے۔ تو حضرت انس، حضرت معاذ کا بازو کٹا ہوا ہے، اب بازو کٹ گیا، جسم سے اتر گیا، بلکہ خود اتار دیا، میرے حضور کی بارگاہ میں خون جاری پہنچے۔ میرے حضور نے کہا معاذ بڑی خوشی کی بات ہے، تو نے ابو جہل لعین کو قتل کیا، لیکن یہ بتا یہ بازو کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بازو مجھے کافر کو قتل کرنے میں تنگی دے رہا تھا، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو یہ اس کو قتل کرنے میں خلل ڈال دے، میں نے اسے اتار کے پھینک دیا۔ دیکھیں جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ ان کا اگر اللہ رسول کے درمیان سے تعلق توڑنے کے لیے، درمیان میں کوئی توقف آنے کے لیے اولاد بھی آ جائے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں، اس اولاد کو لے لے، میرا اپنے ساتھ اسی طرح تعلق پھر بھی چھوڑ دے۔ وہ اولادوں کی بھی فکر نہیں کرتے۔ حضرت معاذ نے جسم کی فکر نہ کی، بلکہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو وہ اتار کے پھینک دیا۔ میرے حضور فرمانے لگے اے معاذ جا بھلا وہ بازو اٹھا کے تو لے گیا۔ وہ بازو کٹا ہوا جسم سے جدا، کوئی جتنا مرضی بڑا ڈاکٹر ہو اس طرح کٹا ہوا بازو، جسم سے جدا ہوا بازو کبھی جوڑ نہیں سکتا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں وہ بازو لایا گیا۔ میرے حضور نے کہا لگانا اسے بازو کے ساتھ لگانے لگے۔ حضور نے اپنا لعاب لگایا۔ اب میرے حضور لعاب لگاتے جاتے ہیں، لعاب لگا کے حضور نے خود پکڑا، بازو جوڑ دیا۔ جوڑنے کے بعد حضور فرماتے ہیں معاذ ذرا بازو کو ہلا تو صحیح، معاذ ذرا بازو کو ہلا تو صحیح۔ کہا یا رسول اللہ ابھی تو کٹا ہوا تھا، کہا ہلا کے تو دیکھنا۔ حضرت معاذ نے ہلایا، مٹی گرنے لگی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو سلامت ہو گیا۔ کہا جا پھر تو محمد کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے، جو محمد کی ناموس پہ پہرا دے اسے کائنات کا کوئی بھی ایسا وہ بنا ہوا آلہ نہیں جو اس کے وجود کو کاٹتے، اسے تو مٹی بھی نہیں کھاتی جو حضور کی ناموس پہ مر مٹتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے نام پہ قربان ہوئے۔ جس جگہ ان کی قبر مبارک تھی اس جگہ کو جب کھودا گیا تو اس جگہ کے قریب سے نہر بن رہی تھی، تو وہاں پہ قبر درمیان میں آ گئی تو کہا اس جگہ کو کھودا نہ ہے، نہر یہاں سے گزرنی ہے تو کیوں نہ یہاں سے جس کی میت ہے اسے اٹھایا جائے۔ پتہ نہیں تھا کون ہے، کہا اسے اٹھایا جائے۔ جب اٹھایا گیا، میت کو نکالا گیا تو وہ اٹھانے والے کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا وہ بندہ جو مٹی کے نیچے جو قبر میں تھا اس کے لب ہل رہے تھے اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، جو محبوب کے نام پہ کٹ مرتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے، میرا رب کہتا ہے ان لوگوں کو کبھی مردہ نہ کہنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کبھی مردہ کہہ بھی نہ بیٹھنا، کیوں؟ یہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں اپنے پاس سے رزق دیتا ہے، زندہ بھی ہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ تو محبوب کے نام پہ کٹنے والے کبھی مرتے نہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت معاذ کا بازو کٹا، جسم سے جدا ظاہری ہوا تھا لیکن حقیقی تعلق جڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ حضرت معاذ کا حقیقی تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ جب بندوں کے دلوں کے تعلق حضور سے جڑے ہوئے ہو تو پھر ان کو کوئی بھی ظالم آ کے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضور نے لعاب دہن لگایا، وہ ان کا جسم ٹھیک ہو گیا۔